نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالی اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی صفات اور اس کی خصلتوں کے بارے میں بات چل رہی ہے. جو آخری حدیث مبارکہ تھی گئی اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن دوسرے مومن کے ساتھ الفت رکھتا ہے. یعنی ایمان والے بندے کی یہ بھی صفت ہے, یہ بھی خصوصیت ہے کہ وہ دوسرے مومن کے ساتھ الفت رکھتا ہے, یعنی محبت رکھتا ہے اور اس سے الفت رکھی جاتی ہے. یہ دوسروں سے محبت رکھتا ہے تو اس سے بھی لوگ محبت رکھتے ہیں, یہ دوسروں کو محبت دیتا ہے تو لوگ اس کو بھی محبت دیتے ہیں. اور فرمایا کہ ایسے شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو نہ تو خود کسی سے الفت رکھتا ہو اور نہ اس سے الفت رکھی جاتی ہے. ایسے شخص میں کوئی بھلائی نہیں ہے. اور تمام لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے. تو اس پر یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانا, اللہ کی مخلوق سے خیر خواہی اور دل کے اندر اللہ کی مخلوق کے لیے صفا اور جلا کی کیفیت, کہ کسی سے حسد نہ ہو, کسی سے بغض نہ ہو, کسی سے کینہ نہ ہو, کسی سے نفرت اور حقارت نہ ہو. اور ایسی حالت میں جبکہ اس دنیا کے اندر ناگواریاں پیش آتی ہیں, اگر انسان پہلے سے اس بات کے لیے اپنے کو آمادہ کر لے کہ بھئی دنیا کی زندگی ہے, یہاں تو دکھ بھی ملے گا, سکھ بھی ملے گا, خوشی بھی ملے گی, غمی بھی ملے گی, اور یہاں پر لوگ تعریف بھی کرنے والے ہوں گے تو مذمت کرنے والے بھی ہوں گے. تو اگر پہلے سے انسان اپنے ذہن کو آمادہ کر لے کہ لوگ میری برائی بھی کریں گے, میری مذمت بھی کریں گے, تو پھر اگر کوئی مذمت اور برائی کرے گا تو اس کی تکلیف نہیں ہوگی. اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی جب انبیاء کی مخالفت ہوئی ہے, انبیاء کو برا کہا گیا, صحابہ کو برا کہا گیا, اولیاء امت کو برا کہا گیا, تو اگر کوئی ہمیں برا کہتا ہے تو اس میں برا ماننے کی کون سی بات ہے؟ اس لیے پہلے سے انسان اب ذہنی طور پر اپنے کو آمادہ کر لے. اب یہ جو بات ہے نا کہ تمام لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع پہنچائے, یعنی لوگوں کی خدمت کرنے والا, وہ خادم بن جائے. اب ایک تصور یہ ہے, ایک ذہن یہ ہے کہ جی لوگ میری خدمت کریں, اور ظاہر ہے کہ لوگ تو خدمت نہیں کریں گے, یا جس درجے کی توقع ہے اس درجے کی خدمت نہیں کریں گے, تو پھر تکلیف ہوگی, پھر ہر ایک سے شکوہ ہوگا, ہر ایک کی شکایت ہوگی کہ جی فلاں سے ہی امید تھی وہ بھی پوری نہیں ہوئی, فلاں سے امید تھی وہ بھی پوری نہیں ہوئی. تو ساری زندگی شکوے شکایت میں گزر جائے گی. اور ایسے لوگ ہیں کہ جو دوسروں سے توقعات وابستہ رکھتے ہیں, اور جب وہ توقعات پوری نہیں ہوتی تو زندگی شکوے شکایت میں گزر جاتی ہے. ہم نے تو یہ سوچا تھا, ہم نے تو یہ سمجھا تھا, ایسا ہوگا ویسا ہوگا. تو قطع نظر اس سے کہ لوگوں سے توقع رکھی جائے, اور توقعات کے لیے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ لوگوں سے توقع رکھنا ہے نا, یہ سنکھیا ہے, زہر ہے. توقع کسی سے توقع نہ ہو, اللہ پر توکل ہو.
اللہ پر بھروسہ ہو، مخلوق سے توقع نہ رکھو کہ کوئی میرے کام آئے گا، اللہ سے دعا مانگو، دنیا کی ضروریات ہیں، حاجتیں ہیں، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے دعا کرو، توقع وابستہ کرنی ہے تو اللہ سے توقع وابستہ کرو۔ اور جو بندہ اللہ سے توقعات کو وابستہ کر لیتا ہے، مخلوق سے قطع کر لیتا ہے، پھر اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ حدیث ہے نا کہ میں تو بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، انا ظنی عبدی بھی، کہ میرا بندہ جیسا مجھ سے گمان کرتا ہے میں تو ویسا اس سے معاملہ کرتا ہوں۔ تو جب ہمارے گمان کے اندر تذبذب ہوگا، ہم آدھے ادھر اور آدھے ادھر ہوں گے، اور آج تو آدھے آدھے بھی نہیں، سارے مخلوق کی طرف ہے، اللہ کی طرف کتنی توقع ہے؟ اللہ کی طرف تو کوئی توقع نہیں، کوئی توکل نہیں، بس مخلوق سے توقعات لگا رکھی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہر آدمی شکوہ شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے، دل میں کینہ رکھتا ہوا نظر آتا ہے، دل میں حسد رکھتا ہوا نظر آتا ہے، تو دل کے اندر جو ایک صفا اور جلا کی کیفیت ہے وہ موجود نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات اس دل پر آتی ہیں جو دل حسد و کینے سے پاک ہو، تکبر اور بڑائی سے، عجب اور خود پسندی سے خالی ہو، پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دل پر انکشافات فرماتا ہے، اسرار اور رموز کو اللہ منکشف فرماتا ہے، بہت سے اسرار کو اللہ سینے پر کھول دیتا ہے جبکہ دل کے اندر صفائی ہو۔ اور ظاہر ہے کہ کسی سے توقع لگانا، امید رکھنا کہ یہ میری خدمت کرے گا، اپنے کو اس لائق سمجھنا ہے، اپنے کو بڑا سمجھنا ہے، اور یہ اللہ کو پسند نہیں کہ اپنے کو بڑا سمجھے، اپنے کو لائق سمجھے۔ ارے بھائی یہ تو راستہ مٹانے کا راستہ ہے، چھوٹا سمجھنے کا راستہ ہے، اپنے کو چھوٹا بنانے کا راستہ ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو آج خادم بن کر رہے گا، اللہ کل اس کو مخدوم بنا دے گا۔ آج جو اپنے کو مٹائے گا، کل اللہ اسے عزت اور احترام عطا فرما دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن وہ عزت اور احترام لوگوں کے لیے نہ ہو، وہ اللہ کے لیے ہو، وہ مٹانا اللہ کے لیے ہو، وہ لوگوں کے لیے نہیں نہ ہو۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس بڑائی کا تصور اپنے اندر سے نکالنا چاہیے کہ جب بڑائی ہوگی تو لوگوں کے لیے نفع رسانی نہیں ہوگی، بلکہ نفع طلبی ہوگی کہ نہیں نفع مجھے مل جائے۔ اور آج ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی اس دنیا کے اندر ایسی نفسہ نفسی ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا بھلا ہو جائے، باقی کسی کو کچھ ملے ملے نہ ملے نہ ملے۔ اور اس کی مثال جیسے میں دیا کرتا ہوں کہ کسی تقریب میں، کسی دعوت میں آپ چلے جائیں، وہاں یہ نفسہ نفسی نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے گھر میں اگر کسی بڑے کا انتقال ہو جائے، باپ کا انتقال ہو جائے، اب جو بیٹا جوان ہے، جو بیٹا کاروبار پر قابض ہے، یا کسی جائیداد پر قابض ہے، یا کسی بینک اکاؤنٹ پر باپ کے اس کا قبضہ ہے، کہ باپ نے کہا چلو بھائی اس کے بھی دستخط کرا دو اکاؤنٹ میں، چلو بھائی کاروبار میں یہ بڑا بیٹا ہے چلو اس کو شریک کر لو۔ اب وہ شرکت کسی کوئی پارٹنرشپ کے لیے نہیں تھی، وہ شرکت اس سے پارٹنر نہیں بنایا تھا، لیکن اس سے کام میں ساتھ لگا لیا تھا، چلو کام سیکھ جائے گا۔ ادھر باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹے نے سب پہ قبضہ کر لیا۔ اب وہ بیٹا کہتا ہے جی باپ نے تو سب کچھ میرے لیے تھا، یہ سب میرا ہے۔ اب چھوٹے بھائی ہیں، چھوٹی بہنیں ہیں، ماں ہے، سب کو ترسا دیتا ہے۔ کیا ہے؟ نفسہ نفسی ہے کہ دوسروں کے حق کو غصب کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو دوسرے کے حق کو غصب کر رہا ہے اپنی قبر کو آگ کے، جہنم کی آگ کے انگاروں سے بھر رہا ہے، کیونکہ جو مال پرایا ہے، اب جب یہ سب اس پر قابض ہے اور اس سے نفع بھی لے رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے نا، اپنی زندگی کی گاڑی کو چلا رہا ہے، اور جو دوسروں کو دینا چاہیے تھا اس میں سے حصہ وہ نہیں دے رہا، تو پھر ظاہر ہے کہ دوسروں کا حق تلفی کر رہا ہے، دوسروں کے حق کو غصب کر رہا ہے، تو یہ اپنی قبر کو جہنم کے انگاروں سے بھر رہا ہے کہ جو اس طریقے سے۔ اور پھر بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بھی جا کے مفتیان اکرام سے فتوے لے لیتے ہیں، تو پھر مفتی فتویٰ جو دیتا ہے وہ تو الفاظ پہ دیتا ہے، اسے حقیقت کا پتہ نہیں۔ جو آپ سوال لکھ کر جاؤ گے وہ سوال کا جواب ہے، اس حقیقت کا جواب نہیں، پیچھے حقیقت کیا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ کسی مفتی کا جو فتویٰ ہے تو یہاں لوگوں کی آنکھوں میں تو دھول جھونک سکتا ہے،
اپنے لیے دنیا کا فائدہ تو لے سکتا ہے، لیکن وہ مفتی نہ قبر کے عذاب سے بچا سکتا ہے وہ فتویٰ، اور نہ وہ فتویٰ اللہ کے سامنے رسوائی سے بچا سکتا ہے، کیونکہ جھوٹ پر مبنی ہے نا، حق کو غصب کرنے کے لیے ہے۔ تو یہ نفسا نفسی اتنی بڑھتی ہے کہ بجائے اس کے کہ انسان دوسروں کی بھلائی اور خیر خواہی کرے، چھوٹے چھوٹے یتیم بہن بھائی ہیں ان کا حق مار کے کھا جاتا ہے، اور پھر ایسا آدمی دنیا میں بھی آسودہ نہیں ہوتا، اس دنیا کے اندر مکافات عمل سے گزرتا ہے کہ جو بے سہارا ہوتے ہیں اللہ ان کا سہارا بن جاتا ہے، اور جس کا اللہ سہارا بن جائے پھر اسے کوئی زخم نہیں پہنچا سکتا، کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اور جو حق کو غصب کرنے والا ہے اللہ دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ تو یہ ہر جگہ نفسا نفسی موجود ہے کہ آج باپ کا انتقال ہوا، کہتے ہیں ہاں جی میراث کو بانٹ لیں گے، ترکہ تقسیم کر لیں گے، شریعت کہتی نہیں، ابھی کرو اور فوراً کرو۔ اس کے لیے تو 3 دن کا بھی انتظار نہیں کہ ہاں 3 دن کا کوئی سویم ہے یا 3 دن کا جو ہے کوئی افسوس ہے، رنج ہے، 3 دن کا اس کا سوگ ہے، تو ترکے کی تقسیم میں تو 3 دن کے سوگ کا بھی انتظار نہیں ہے، یہ تو آج کرو، اسی وقت کرو، ابھی بیٹھ جاؤ۔ میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ ایک تعلق والے تھے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور چونکہ وہ صحبت میں بیٹھنے والا تھا تو اسے پتا تھا کہ باپ کے انتقال کے بعد باپ کا جو وراثت ہے، میراث ہے، اسے تقسیم کر دینا چاہیے۔ تو اس نے کہا جی حضرت آپ چلے، آپ چل کر ہماری تقسیم کرا دیں۔ فرمایا کہ میں اس کے ساتھ چلا گیا، تو جب ہم اس کی وراثت کی، اس کی میراث کی تقسیم کر رہے تھے تو رشتہ دار اعتراض کر رہے تھے، کہہ رہے تھے یہ مولوی صاحب آ گئے، یہ تو بھائیوں میں اختلاف ڈال دیں گے، یہ تو نفرتیں ڈال دیں گے، ابھی باپ ابھی انتقال ہوا ہے، ابھی تو اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور یہ تقسیم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ایسی باتیں بناتے ہیں، بظاہر تو بڑی خوش نما یہ بات معلوم ہوتی ہے نا کہ ابھی تو باپ کو مرے ہوئے 3 دن بھی نہیں گزرے، ابھی تو باپ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور ابھی تو ایک ترکہ تقسیم کر رہے ہیں، تو یہ تو بھائیوں کو آپس میں لڑا دیں گے۔ تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے کہا کہ بھائی یہ لڑانے کے لیے میں نہیں آیا، ان کی محبتوں کو باقی رکھنے کے لیے آیا ہوں کہ جتنی جلدی یہ میراث تقسیم ہو جائے گی اتنی ہی ان کی محبتیں ہمیشہ قائم رہیں گی، کیونکہ جس کا جو حق ہے اسے مل جائے گا، کسی کی حق طلبی نہیں ہوگی۔ اور ہوتا یہ ہے کہ شروع کے اندر دل نرم ہوتے ہیں، تازہ تازہ حادثہ ہوتا ہے نا تو دل نرم ہوتے ہیں، تو اس وقت ایک خوف خدا بھی ہوتا ہے کہ بھئی ایک میت، ایک جنازہ اپنے گھر سے بھی اٹھایا ہے، تو خوف خدا ہوتا ہے، تو اس وقت اگر تقسیم ہو جائے تو بسا غنیمت ہے، اگر اسے ٹال دیا جائے پھر دلوں میں سختی آنے لگتی ہے، دلوں کے اندر حرص و ہوس آنے لگتی ہے، نیتیں خراب ہونے لگتی ہیں، چیزوں پر قبضے ہونے لگتے ہیں، اور نوبت یہاں تک آتی ہے کہ جس کے جو ہاتھ لگتا ہے بس وہ قبضہ کر لیتا ہے۔ اور ایسے ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ سن کر افسوس بھی ہوتا ہے، حیرت بھی ہوتی ہے، کیا انسان اتنا حرص و ہوس کا پجاری ہو سکتا ہے کہ مرے ہوئے باپ کے انگوٹھے کاغذوں پر لگوائے جاتے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیے، ایسے ایسے واقعات ہیں کہ باپ مر گیا، اب کاغذات کو اس کے انگوٹھا لے کے کاغذات پہ لگا رہے ہیں، کس لیے؟ ناجائز فائدہ حاصل کرنے کے لیے، کسی چیز پہ قبضہ کرنے کے لیے، یہ دکھانے کے لیے کہ باپ تو مجھے لکھ کر دے کر گیا ہے۔ تو بات یہی ہے کہ تمام لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو سب لوگوں کے لیے نفع پہنچانے والا ہو، لوگوں کو نفع پہنچانے والا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آدمی خادم بن جائے اور ذہن یہ بنا لے بھائی میں نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کو نفع پہنچانا ہے، قطع نظر اس سے کہ میری اس خدمت کا صلہ، میری نیک نیتی کا صلہ، میری بھلائی اور خیر خواہی کا صلہ مجھے ملتا ہے یا نہیں ملتا، قطع نظر اس سے، اس پر بھی نظر نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے اگر کسی کے ساتھ بھلائی کی وہ مجھ سے بھلائی کرے تو پھر یہ تو مکافات ہو گئی، یہ توقع رکھنا یہ تو بدلہ ہے، یہ تو مکافات ہے۔ اس سے بھی بلند ہو کر، اس سوچ اور فکر سے بھی بلند ہو کر
اللہ کی مخلوق سے بھلائی کرنی چاہیے. کس لیے کرنی چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے. کون صلہ دے گا؟ اللہ صلہ دے گا. اور جو صلہ اللہ دے گا وہ صلہ کوئی دے نہیں سکتا، وہ بدلہ کوئی دے نہیں سکتا. جو صلہ اور بدلہ اللہ دینے والا ہے. تو اس لیے اب اللہ کی مخلوق کے لیے کبھی دل میں بغض، نفرت، عداوت کبھی نہیں لانی چاہیے. کسی سے تکلیف پہنچ جائے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو. کینہ، غیبتیں کرنا، غائبانہ کسی کا ذکر کرنا، بہت سے لوگ ساری زندگی کی داستانیں لیے پھرتے رہتے ہیں. ارے بھائی، زندگی کی داستانیں کسی کو سنانے سے کیا حاصل ہوگا؟ یہ سوچو کہ اللہ راضی ہے یا نہیں ہے. اللہ کو راضی کرنے کا فکر کرو. ان داستانوں کے اندر کیا رکھا ہے؟ گزر جائے گی، جیسی گزری ویسی گزر جائے گی. لیکن یہ سوچو جب یہاں سے جانا ہے اللہ کو راضی کر کے جانا ہے. اللہ راضی کس طرح سے ہوگا؟ اور اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا اگر لوگوں کو تکلیف پہنچائی. الخلق عیال اللہ، کہ مخلوقات جو ہے نا اللہ کا کنبہ ہے. جب آدمی کوئی عبادت کرتا ہے نا، نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، وہ تو اپنی ذات کے لیے وہ کام کرتا ہے، اپنے ذمے کا حق ادا کرتا ہے. اس کی وہ ایک جاب ہے، ایک ڈیوٹی ہے، اس کو پورا کرتا ہے. اور نہیں کرے گا تو پھر جوتے بھی کھائے گا، پکڑ میں بھی آئے گا، سزا بھی ہوگی، سوال بھی ہوگا. تو وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے نا. لیکن اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو بھلائی ہے یہ اپنی ذات سے بلند ہو کر ہے، اللہ کے کنبے کے ساتھ بھلائی ہے. اور جو اللہ کے کنبے کے ساتھ بھلائی کرے اس پر جو اللہ عطا کرتا ہے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. آپ دیکھ لیں حدیث میں آتا ہے نا، آپ نے فرمایا کہ دو چیزوں کے بارے میں جبرائیل اتنی مرتبہ میرے پاس آئے، ایک مسواک کے بارے میں اور ایک پڑوسی کے حق کے بارے میں، کہ مجھے یہ خطرہ ہونے لگا کہ کہیں مسواک کرتے کرتے کہ مسئولے زخمی نہ ہو جائیں. بار بار کہ مسواک کیجئے، مسواک کیجئے، مسواک کیجئے. اور پڑوسی کے حق کے بارے میں کہ پڑوسی کا خیال کیجئے، کہ یہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو میراث میں، وراثت میں شریک نہ کر دیا جائے. اتنی پڑوسی کے بارے میں تاکید آئی. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ بھی یہ چاہتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ایک انسان جو ہے محبت کا محل ہونا چاہیے، اس کے اندر خیر خواہی ہونی چاہیے، وہ لوگوں کو محبت بانٹنے والا ہو اور لوگ اس سے محبت کرنے والے ہوں. ورنہ تو اگر انسان اس محبت کے مادے کو استعمال نہ کرے تو دل مردہ ہو جاتے ہیں، دلوں کی حیات چلی جاتی ہے. دلوں کی حیات تو یہی ہے نا کہ اللہ کی مخلوق سے بھلائی اور خیر خواہی کرے. ورنہ نوبت یہاں تک آتی ہے کہ پھر انسان کے اپنے گھر والے بھی اس سے پناہ مانگتے ہیں، اپنی اولاد بھی دور بھاگتی ہے، رشتہ دار بھی دور بھاگتے ہیں کہ بھائی یہ آدمی تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو بڑے غصے والا ہے، بڑے جذبات والا ہے، اس سے اپنے کپڑے بچاؤ، اس سے دور بھاگو. تو محبت، خیر خواہی، بھلائی، اور اس کا اصول اور طریقہ یہی ہے کہ پہلے دینے والے بن جاؤ، لینے والے نہ بنو. آج چاہتے کہ ہمیں مل جائے، ہمیں مل جائے. میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں حرم سے باہر نکلا تو کوئی اللہ والے ملے حرم کے دروازے پر. تو ایک بات کہا کہ دیے جاؤ اور لیے جاؤ، دیے جاؤ اور لیے جاؤ. تو میں نے ان کی بات کو دہرایا کہ لیے جاؤ اور دیے جاؤ. کہا کہ نہیں مولوی صاحب، اس کی ترتیب کو نہ بدلو، دیے جاؤ اور لیے جاؤ، یعنی پہلے دو پھر لو. اور یہ اللہ کا اصول ہے، دینے والے کو اللہ ضرور دیتا ہے، جو دوسروں کو دیتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے. تو فرماتے تھے کہ وہ اس دن سے یہ بات پلے باندھ لی کہ پہلے دو اور پھر بعد میں لو. اور دینے والا کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا. دینے میں کوئی اچھی بات بھی کسی کو دے سکتا ہے، کوئی مسکراہٹ بھی دے سکتا ہے، کسی مومن کے لیے غائبانہ دعا بھی کر سکتا ہے، کسی کو دعا بھی دے سکتا ہے، کسی بھوکے کو کھانا بھی کھلا سکتا ہے، کسی کو لباس بھی دے سکتا ہے، کسی بیمار کا علاج بھی کرا سکتا ہے. تو دینے والا بن جائے. اور یہی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ دینے والا بنا دے. جو حدیث میں آتا ہے نا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو اپنی سوچ اور فکر کو بدلنا چاہیے کہ جو چیز انسان دیتا ہے اللہ اس کا بدلہ اس کو ضرور دیتا ہے. ایسا نہیں ہے
کہ اللہ کے لیے وہ کسی کی مدد کرے، بھلائی کرے، کسی سے خیر خواہی کرے اور اللہ اس کا صلہ نہ دے؟ نہیں، اللہ اس کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ اور ایمان والے بندے کا تو یہ بھی فائدہ ہے نا، اس ایمان کی بڑی برکت ہے۔ ارے کافر بھی اگر دنیا میں کسی سے بھلائی کرتا ہے نا، کافر، اللہ کافر کو بھی دنیا میں صلہ دے دیتا ہے، اس کا بدلہ دے دیتا ہے۔ اللہ اس کافر کا قرض اپنے پاس نہیں رکھتا، اس کافر کا قرض دنیا میں اللہ ادا کر دیتا ہے، آخرت کے لیے اس کا کوئی قرض باقی نہیں رہتا۔ لیکن ایمان والا بندہ دنیا میں بھی اللہ اسے بھلائی پہنچاتا ہے، خیر پہنچاتا ہے، اور پھر اس کے لیے آخرت میں کچھ ذخیرہ بھی کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور اللہ کی مخلوق سے بھلائی اور خیر خواہی کتنا بڑا عمل ہے۔ مجھے ایک حدیث پاک کا مفہوم یاد آیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اپنے ایک بندے کو اپنے قریب کرے گا، اور قریب کر کے اللہ اس سے کہے گا کہ میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، میں حاجت مند تھا، تو نے میری حاجت کو پورا نہیں کیا۔ وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کو بھوک ہو، آپ کو بیماری ہو، آپ کو حاجت ہو، آپ تو سب کی حاجتوں کو پورا کرنے والے، آپ کو کیا حاجت ہو سکتی ہے؟ آپ تو خود شافی مطلق ہے، تو آپ کو کیا بیماری ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھلاتا، تو اس کے پاس جاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کے پاس جاتا تو تو اس کے پاس مجھے پاتا۔ فلاں حاجت مند تھا، اگر تو اس کی حاجت کو پورا کر دیتا تو مجھے تو اس کے پاس پاتا۔ یہ کیا چیز ہے؟ وہی ہے کہ مخلوق سے بھلائی، مخلوق سے خیر خواہی۔ اور یہ تو ایک حق مسلم بھی ہے نا، مومن کا حق ہے، ایمان والے بندے کا، کہ بھئی آمنا سامنا ہو تو سلام کرو، وہ دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرو، بیمار ہو جائے اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اسے چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، جواب میں یرحمک اللہ کہو، اور اگر اس کا انتقال ہو جائے اس کی نماز جنازہ میں اس کی تجہیز و تکفین میں شرکت کرو، اس کی تدفین میں شرکت کرو۔ تو یہ تو حق مسلم بھی ہے نا۔ اور یہ کیا چیز ہے؟ وہی چیز ہے اللہ کی مخلوق سے بھلائی، اللہ کی مخلوق سے خیر خواہی۔ تو اگر ہر طرف سے نگاہ ڈالی جائے تو سبق یہی ملتا ہے کہ بھائی لوگوں کے لیے بھلائی اور خیر خواہی کا ذریعہ بن جاؤ، پھر اللہ تمہیں وہ بھلائی عطا کرے گا جو تمہارے تصور میں بھی نہیں ہوگی۔ اور راستہ بھی یہی ہے، طریقہ بھی یہی ہے کہ اگر کچھ لینا چاہتا ہے تو پہلے دینے والا بن جائے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے نا، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کی حاجت براری میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کی حاجت براری میں لگ جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم لوگوں کے کاموں میں لگ جائیں گے، لوگوں کی مدد میں لگ جائیں گے، اللہ ہماری مدد میں لگ جائے گا۔ اب ہم کسی کی کیا مدد کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ ہماری مدد کرے گا، ہمارا تو یقیناً بھلا ہو جائے گا۔ اور اس پر بات سے بات نکل آتی ہے، ایک واقعہ یاد آیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی چچا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے، تو ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے جی فلاں شخص سے جو ہے وہ میری کوئی حاجت ہے، کوئی مسئلہ ہے، آپ میری سفارش کر دیجیے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جوتے اٹھاتے ہیں، کہتے چل بھائی چل، میں تیری حاجت کے لیے چلتا ہوں، تیری سفارش کرتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے حضرت آپ تو اعتکاف میں ہیں، آپ تو اعتکاف میں ہیں۔ تو فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن کا جو اعتکاف ہے وہ انسان کو 3 خندق کے برابر جہنم سے دور کر دیتا ہے، ایک دن کا اعتکاف۔ اور ایک خندق کا جو فاصلہ ہے وہ زمین سے آسمان کے درمیان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں نے اس قبر والے سے سنا ہے کہ جو لوگوں کی حاجت براری میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کی حاجت براری میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اور اللہ اس کی آخرت کو بنا دیتا ہے، دوزخ کی آگ کو اس پر حرام کر دیتا ہے۔ اور اگر اعتکاف ٹوٹ گیا تو کون سے غم کی بات ہے، اس کی قضا ہو جائے گی۔ اعتکاف اگر ٹوٹ گیا تو اس کی قضا ہو جائے گی، لیکن تیری تو ابھی حاجت ہے نا۔ کہ وہی بات کہ کوئی پریشان حال کسی سیٹ کے پاس جاتا ہے، سیٹ صاحب کہتے جی ابھی تو ہم نے زکوٰۃ نکال دی، اب رمضان میں آنا، اب رمضان میں زکوٰۃ نکالیں گے۔ ارے وہ آج مر رہا ہے، آج اسے ضرورت ہے، آج وہ بھوکا ہے، آج وہ بیمار ہے، آپ کہتے ہیں رمضان میں آنا۔ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے،
آج اگر آپ اس کی مدد کرو گے، اس کے دل سے جو دعا نکلے گی، اللہ رمضان سے زیادہ آج اجر عطا فرما دے گا۔ یہ کہا کہ جی رمضان میں دیں گے تو رمضان میں زیادہ اجر و ثواب ہوگا، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، دل کے ارادوں کو دیکھتا ہے، اور اس کی عطا کا جو معاملہ ہے، اس کی عطا کا معاملہ بھی دلوں کی صفائی پر ہے، نیتوں کی صفائی پر ہے۔ جتنا نیت صاف ہوگی، دل صاف ہوگا، اللہ کا اتنا ہی فضل متوجہ ہوگا، اس کی رحمت متوجہ ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نستعينك على طاعتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں محبتیں بانٹنے والا بنا، یا اللہ نفرتوں کو مٹانے والا بنا، یا اللہ ہمیں محبت کا محل بنا، یا اللہ دلوں میں نرمی، عاجزی، زاری پیدا فرما، خلق خدا کے لیے یا اللہ بھلائی کا، خیر خواہی کا جذبہ پیدا فرما، یا اللہ خدمت خلق کی ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ تو خلق خدا کا ہمیں خادم بنا، اچھے اخلاق کا حامل بنا، یا اللہ حق تلفیوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ناجائز ظلم سے ہماری حفاظت فرما، ادائے حقوق اور حفظ حدود کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو یا اللہ غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسمی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو دور فرما، یا اللہ ہر قسم کے انتشار سے، افتراق سے اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جو اس ملک میں انتشار اور افتراق پھیلانا چاہے، اے اللہ تو اسے تباہ و برباد فرما، اسے نشان عبرت بنا، کیفر کردار تک پہنچا، ایسے لوگوں کو یا اللہ بے نقاب فرما، ایسوں کے وجود سے یا اللہ اس ملک کو پاک فرما،
یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی اور اخلاقی استحکام عطا فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بے یار و مددگار نہ فرما۔ یا اللہ قدم قدم پر تیری مدد کے محتاج ہیں۔ یا اللہ اپنی تائید اور نصرت کو ہمارے شامل حال فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما، راحتیں عطا فرما، نعمتیں عطا فرما، گھروں کے ماحول کو جنت کا نمونہ بنا، آپس میں محبت الفت پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو دور فرما۔ یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ اولاد کا مستقبل تابناک بنا، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاحے بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما، تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما۔ یا اللہ اس کی ہر ضرورت کو غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ تیرے ہی بھروسے پر تیری رضا کے لیے ہے۔ یا اللہ قدم قدم پر آسانی فرما، موانع اور رکاوٹوں کو دور فرما، مستقبل کے جو عزائم ہیں یا اللہ اس میں کامیاب فرما۔ یا اللہ ہر رکاوٹ سے یا اللہ محفوظ فرما، جو بھی اس کے معاونین ہیں، تعاون کرنے والے، اے اللہ غیب کے خزانوں سے انہیں عطا فرما، دارین کی بھلائیاں انہیں عطا فرما، ان کی نسلوں کو بھی یا اللہ شاد و آباد فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه وآله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا